السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 256 میں لا اکراہ فی الدین کی وضاحت کی گئی کہ دین میں کسی قسم کی کوئی زبردستی نہیں ہوتی، یعنی کہ ہم زبردستی کسی بھی شخص کو مسلمان نہیں کر سکتے، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں محبت ڈال کے اللہ کی، اس کے رسول کی، اور مسلمان ہونے کے بعد انسان کن کن صفات سے متصف ہو جاتا ہے، کیسے کیسے اخلاق اسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ ان کی محبت اس کے دل میں ڈال کے تو پھر مسلمان کیا جا سکتا ہے۔ زبردستی کسی کو بھی مسلمان کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ آیات ہے علم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس میں پورا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک تقریباً اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا۔ بتوں کو پوجنا، سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنا، اور بادشاہ وقت کو رب ماننا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شرک جو ہیں وہ ان میں پائے جاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور قوم کو بت پرستی چھوڑنے کو کہا، ایک رب کی عبادت کرنے کی دعوت دی، تو نتیجے میں انہیں گھر سے نکلنا پڑا۔ پھر انہوں نے بہت حکیمانہ انداز میں سورج چاند ستاروں کا رب نہ ہونا واضح کیا، اپنی قوم کو لاجواب کیا۔ تو یہ سارا قصہ ہے۔ اس قصے میں آگے جا کے پھر جب ان کی قوم نے بالکل ان کی بات نہ مانی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، ایک دفعہ سب جب قوم میلے پہ گئی ہوئی تھی تو ان کے بت خانے میں گھس کے سارے بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ توڑ دیا، اور جو کلہاڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اور جب قوم واپس آئی انہوں نے پوچھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ شک کیا، ان سے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو سب سے بڑا ہے، جس کے پاس کلہاڑا موجود ہے، اس نے توڑا ہے۔ تو وہ خود ہی اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرنے لگے کہ یہ تو چل پھر نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کیسے بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کیا انہی کی بات پہ کہ تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ یہ چل پھر نہیں سکتا، حرکت نہیں کر سکتا، تو پھر جو چل پھر نہیں سکتا اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، اپنے اوپر بیٹھی ایک مکھی کو نہیں اڑا سکتا، وہ تم لوگوں کے کام کیا بنا سکتا ہے؟ تمہارے نفع و نقصان کا مالک کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تم لوگ ان کی عبادت کرنے سے باز کیوں نہیں آتے؟ آج ہمارے ہاں دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبروں پہ مانگنے دوڑ جاتے ہیں، اور اپنے رب کو چھوڑ کے گھر میں عزت کے ساتھ مانگنے کو چھوڑ کے، سجدے میں پڑھ کے اپنے رب کے سامنے گر گڑا کے مانگنے کو چھوڑ کے قبروں پہ جا کے وہاں سجدے کر کے مرے ہوں سے مانگنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں رہے، یعنی وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب ان کے اختیار میں کچھ رہا ہی نہیں، پہلے بھی کچھ نہیں تھا، اب بھی ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اب تو بالکل وہ اپنی قبر پہ بیٹھی کسی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، تو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں رہے وہ تم لوگوں کو کیا نفع پہنچا سکتے ہیں یا کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے خدا را اس شرک سے باز آ جائیے، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اگر ہم نے شرک نہ کیا تو ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، ویسے میں بہت گناہ گار ہوں، کمزور ایمان والا ہوں، لیکن میں نے تیری ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، مجھے ضرورت پڑی میں تیرے پاس آیا، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی میں مانگنے کے لیے تیرے پاس آیا، میں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، لیکن اگر پھیلائے ہوں گے، قبروں والوں کی زیارتوں کے لیے گئے ہوں گے اور ان سے مانگا ہوگا، تو پھر کس منہ سے اللہ تعالیٰ سے یہ الفاظ کہیں گے؟ اس لیے اس شرک سے باز آ جائیں۔ جو بندہ شرک سے باز آ جاتا ہے، اپنے آپ کو موحد کر لیتا ہے، صرف خدائے واحد کی عبادت اور بس اسی سے مانگنا اپنی ہی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، وہی شخص جو ہے کامیابیاں سمیٹتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا خود ہی تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہو تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ پھر کیوں نہیں ان کی عبادت سے باز آتے؟ لیکن کافر تو کافر ہوتا ہے نا، جو مشرک ہوتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے کی طرف سے اس کی مت ایسی ماری جاتی ہے، وہ بجائے بات کو سمجھنے کی اسے الٹا رنگ دیتا ہے۔ تو انہوں نے بھی ایسے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا۔ پھر وہ پورا واقعہ ہے آگے کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں چھوا، اور آپ وہاں پہ آرام سے آگ کے اندر بیٹھے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ جو ہے وہ آپ کے لیے ٹھنڈی ہوتی گئی۔
تو پھر اس کے بعد نیکسٹ واقعہ ہے کہ اس بادشاہ کے پاس لایا گیا، ایک اور بادشاہ کے پاس لایا گیا، اور اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارا رب کیا کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو اس نے کہا میں کر دیتا ہوں زندہ اور میں مار دیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں نے یہ کر دیا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری ٹرک اپنائی اور کہا اچھا یہ بات ہے، تو پھر میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو پھر اس کو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ تو پھر وہ شخص جو ہے، وہ بادشاہ جو تھا، وہ حیران رہ گیا، کیونکہ یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی راہ راست پر آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔